وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو کس طرح پاک کیا؟ کیا بیماری تھی انہیں؟ بیماریوں سے پاک کیا؟ نہیں، اصل بیماری یہ تھی کہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تکبر لیے ہوئے تھے، گھمنڈی تھی، اور اپنے اندر لوگوں کو حقیر سمجھنے کی جو بیماری تھی وہ تھی۔ ان بیماریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاک کیا۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو تو معاف فرما، اے اللہ اس نوجوان کے قلب کو تو پاکیزہ کر، اس کے دل کے اندر قسم قسم کے گناہوں کے ارمانے ہیں، زنا کی خواہش ہے، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر۔ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس نوجوان کو اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کبھی بھی اس نے کسی گناہ میں شامل نہیں ہوا۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چاڑی چغلی اور لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو نیچا کر کے دکھانا، یا ان کو پیٹھ پیچھے پکڑ کر کھینچ کر ان کے نیچے اتارنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام اور محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر:
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي قال كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. رواہ البخاری. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تنے تنہا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ان کے رہنے سہنے، کھانے پینے کے اسباب کو مہیا فرمایا. وہی اکیلا ہے جو موسموں کو ہیر پھیر کرتا ہے اور زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے اور مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے. یہ تمام کاموں میں اس کو کسی کے مشورے یا مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے. اس کے سامنے کسی کو چوں چرا کرنے کی بھی کوئی مجال نہیں ہے. اس مختصر سے حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں، امام الانبیاء، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت اور بخاری شریف کی ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے. اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر خطبے کو اختتام تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ. آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبی اور رسول بنا کر، آخری رسول بنا کر جو ہم میں بھیجا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے. برادران اسلام، تمہیدی طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے اللہ کے حکم سے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل فرمائی. کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، کچھ باتیں، کچھ کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا. ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا. وہ کیا دعا تھی؟ دعا یہ تھی کہ اے اللہ، یہ جو کعبۃ اللہ تیرے حکم سے میں نے تعمیر مکمل کی ہے، اب یہاں میرے نسل میں سے، میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اس کی نسل میں ایک رسول کو پیدا فرما. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، جو ان کے پاس آئے اور آ کر انہیں علم و حکمت کی باتیں سکھائے اور آیتیں پڑھ پڑھ کر کے انہیں سنائے اور انہیں پاک کرے. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بے شک تو زبردست حکمت والا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. تو برادران اسلام،
اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا. قبول فرما کر ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالی آخری رسول بنا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے عرب والوں میں مبعوث فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ آیت یہ ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ تم نے دعا مانگی تھی، تم نے خواہش کی تھی، بالکل اسی طرح میں نے تمہارے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے سامنے میرے آیتوں کو تلاوت کر کے سنائے گا. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں علم حکمت کی باتیں، قرآن کی تفسیر اور حدیث کی تشریح آپ کو سمجھائے گا، علم و حکمت کی باتیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. تو برادران اسلام، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور ان باتوں کو بھی سنائے گا، ان باتوں کو بھی سکھائے گا جو تم نہیں جانتے. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول بن کر آئے، مبعوث ہو کر آئے تو آپ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے اور اسلام کی دعوت دیتے. جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تو برادران اسلام اب انہیں پاک کرتے گناہوں سے، نیتوں سے، اور انہیں اپنے دل کی بیماریوں سے انہیں پاک کرتے، اور وہ باتیں سکھاتے جو لوگ اس سے پہلے جانتے بھی نہ تھے. برادران اسلام، مسند احمد کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور میری والدہ کا میں خواب ہوں. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور مثال دیے ہیں، بڑی پیاری مثال ہے، متفقن علیہ کی روایت ہے، راوی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. آسان سی مثال دیے ہیں، ہم میں کا ہر فرد، چاہے وہ قریے کا رہنے والا یا ٹاؤن کا رہنے والا ہو، سٹی کا رہنے والا، ہر کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے. وہ مثال یہ ہے کہ دیکھو، زمین کے 3 قسمیں ہیں. ایک زمین بالکل پتھریلی سخت زمین ہے، دوسری زمین ہے سرسبز و شاداب اور نرم زمین ہے، دوسری وہ بنجر زمین ہے، بالکل چٹیل میدان ہے. یہ 3 قسم کے زمین ہیں. ان 3 قسم کے زمینوں کے اوپر جب بارش برستی ہے تو جو سخت اور پتھریلی زمین ہوتی ہے، بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کیے بغیر اس کو اسی طرح محفوظ کر کے رکھتی ہے، اور اس سے لوگ انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. دوسری قسم کی وہ زمین جو بالکل نرم ہوتی ہے، جیسے ہی بارش اس کے اوپر برستی ہے تو بارش کو جذب کر لیتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس میں سے اناج و غلہ اور پھل اور ترکاریاں نمودار کرتی ہے، اس میں سے انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور جانور بھی اس کا گھاس پھوس کھا جاتے ہیں. تیسری زمین کی وہ قسم ہے جو بالکل ہی چٹیل میدان اور بنجر زمین ہے. اس زمین کے اوپر جب پانی برستا ہے تو نہ تو وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کرتی ہے اور نہ ہی پانی کو محفوظ کر کے رکھ کر انسانوں اور جانوروں کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو برادران اسلام، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ جو زمین ہے یہ تم لوگوں کی مثال ہے. یہ جو بارش ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے علم و حکمت دے کر جو مبعوث کیا ہے، میری مثال ہے.
میرے آنے کے بعد جو لوگ میرے علم و حکمت کی باتیں، قرآن اور حدیث کی باتوں کو محفوظ کر کے رکھا اور لوگوں کو دور دور تک دوسرے لوگوں تک پہنچایا، وہ ایک قسم سے بھلائی انہوں نے کیا ہے۔ دوسری قسم کی زمین یعنی دوسرے قسم کے لوگ جو خود عمل کرتے ہیں، خود ان میں جذب ہوتا ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کو لے لیتے ہیں اپنے اندر، اپنے دل میں اتار لیتے، اپنے ریشے کے اندر، اپنے رگ و ریشے کے اندر اتار لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی پہنچاتے ہیں، انہوں نے بہت ہی اچھا کام انہوں نے کیا۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو بنجر زمین کی مثال ہیں، ان کے اوپر آپ کتنا بھی تفسیر کر کے سنائیں، کتنا بھی آپ حدیث کی تشریح کر لیں، کتنے بھی اقوال انہیں سنا لیں، کتنے بھی واقعات، گزرے ہوئے نبیوں کے واقعات، گزرے ہوئے قوموں کے اوپر آنے والے عذاب کے واقعات بھی اگر ان کے اوپر سنائیں، ان کو سنائیں، مگر یہ لوگ ان کے دل میں بات کو اتارنے والے نہیں ہیں اور ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، ان کے اوپر آیتوں کو تلاوت کر کے سنائیں۔ آپ دیکھیں گے اسلامی سیرت اور صحابہ کرام کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پڑھ کر سنایا قرآن انہیں، اور وہ جو ہے ان کے دلوں تک پہنچ گیا قرآن اور وہ فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسلام کس طرح قبول کیا؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ایک رات میں نے کعبۃ اللہ میں موجود تھا اور دور سے اللہ کے نبی کے آتے ہوئے میں نے دیکھ لیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچنے لگا کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں، وہ کس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہیں، وہ ایک مرتبہ سن لوں گا میں۔ کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے انہوں نے جو ہے چھپ گئے اور قرآن کو سننے لگے۔ برادران اسلام، یہ قرآن کو سننا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ پہلی مرتبہ بغور قرآن کو سنا، کعبۃ اللہ کے پردے کے پیچھے رہ کر، اسی وقت اسلام میرے دل میں آ چکا تھا، اسلام میرے دل میں گھر کر چکا تھا۔ تو برادران اسلام، وہ عمر کون تھے؟ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سب سے بڑے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ننگی تلوار لے کر گھومنے والے اور یہ کہنے والے کہ میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کر ہی دم لوں گا، ایسے انسان، اتنے کٹر اسلام کے دشمن، ان کے دل میں اسلام گھر کیا ہے کب؟ قرآن کی تلاوت کو بغور سننے کے بعد، ایک مرتبہ سن لیا، اسلام داخل ہو گیا۔ ہم لوگ اندازہ کر لیں قرآن کو نمازوں میں کتنی مرتبہ ہم نے نہیں سنا ہے، ہم نے اپنا مصحف نکال کر کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت نہیں کیا ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو مہینے میں 2 یا 3 قرآن ختم کرنے کے عادی بنے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے دلوں میں قرآن پیوست ہو چکا ہے، ایمان آ چکا ہے؟ تو برادران اسلام، یہ قرآن جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، اب ان کے دل میں دین و ایمان آنے لگا، تو اب ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک کرنا شروع کیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو کس طرح پاک کیا؟ کیا بیماری تھی انہیں؟ بیماریوں سے پاک کیا؟ نہیں، اصل بیماری یہ تھی کہ اپنے اندر، اپنے دل کے اندر تکبر لیے ہوئے تھے، گھمنڈی تھی، اور اپنے اندر لوگوں کو حقیر سمجھنے کی جو بیماری تھی وہ تھی۔ ان بیماریوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پاک کیا، ایسا پاک کیا، ایسا پاک کیا، تو یہ ایک جماعت ایسی تیار ہو گئی صحابہ کرام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے سے
خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار ہو گئے. تو برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب اور اپنے لوگوں کو پاک کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ برادران اسلام، ایک حدیث ہے مسند احمد کی، راوی ہیں ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ایک نوجوان آیا، آ کر مسجد کے دروازے کے قریب میں کھڑے ہو کر پکار کر بآواز بلند ہو کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. برادران اسلام، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک نوجوان بآواز بلند ہو کر کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ ان کی طرف دوڑ پڑے، اس نوجوان کی طرف دوڑ پڑے اور اس کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے روکنے لگے یا اس کو مار پیٹ کرنے کے قریب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو روکا، رک جائیے، اس کو میرے قریب لائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اس نوجوان کو لے کر لا کر بٹھایا گیا. تو برادران اسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کس طرح پاک کیا دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے پوچھتے ہیں تم نے کیا کہا؟ تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان سے کہتے ہیں کیا تو یہ پسند کرے گا کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ زنا کرے؟ اب وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر میری جان قربان ہو جائے، واللہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اسے گوارا نہ کروں کہ لوگ میری ماں کے ساتھ بدکاری کرے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے اور تو خاموش رہے؟ تو برادران اسلام، وہ نوجوان کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کو پسند نہیں کروں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے اور تجھے یہ راضی ہے، تو خاموش رہے گا؟ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں خاموش نہیں رہوں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا تیری پھوپھی کے ساتھ، تیری خالہ کے ساتھ اگر کوئی ظلم زبردستی کرے، بدکاری کرے، کیا تو خاموش رہے گا؟ کیا تجھے راضی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. تو برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں تجھے اجازت دے دوں تو کیا وہ کسی کی ماں نہیں ہوگی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں ہوگی؟ کیا وہ کسی کی پھوپھی اور خالہ نہیں ہوگی؟ تو برادران اسلام، اب اس کا جو اس نوجوان کے دل میں جو شیطان سوار ہو گیا تھا وہ بھوت اتر گیا، شیطان اتر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ، اس نوجوان کے گناہوں کو تو معاف فرما. اے اللہ، اس نوجوان کے قلب کو تو پاکیزہ کر. اس کے دل کے اندر قسم قسم کے گناہوں کے ارمانے ہیں، زنا کی خواہش ہے. اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر. وطہر قلبہ وحسن فرجہ. اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت کر. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس نوجوان کو اس کے بعد، اس واقعے کے بعد کبھی بھی اس نے کسی گناہ میں شامل نہیں ہوا. تو برادران اسلام، اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک آدمی مجھے دھوکہ دے رہا ہے تو کیا میں اس کو پسند کروں گا؟ یقیناً نہیں پسند کروں گا. تو پھر کیسے میں سامنے والے کو دھوکہ دوں؟ کسی کے متعلق اگر میرے سینے میں بغض عداوت ہے، کسی کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں، تو پھر میں غور کروں کہ لوگ مجھے حقیر سمجھے، لوگ میرے متعلق دلوں میں کینہ جمع کر کے رکھیں، کیا مجھے پسند ہے؟
اگر پسند نہیں ہے تو پھر بھی میں اپنے سینے کو پاک کروں کسی کی عداوت بغض سے، کسی کو دھوکہ دینے، کسی کے متعلق جھوٹ بولنے، کسی کو دھوکہ دینے یا کسی کو نقصان پہنچانے یا کسی کی حقارت بیان کرنے، کسی کو مذاق اڑانے، کسی کو اشاروں سے، کلمات سے تکلیف دینے، ہاتھ سے تکلیف دینے، زبان سے تکلیف دینے کو اگر میں میرے لیے گوارا نہیں سمجھوں تو پھر لوگوں کے لیے بھی میں گوارا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک کرنے کا طریقہ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ہماری بیوی ہے، اولاد ہے، رشتہ دار ہے، ماتحت میں غلام ہے، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو انہیں ڈانٹیں، ڈانٹ کر نہ چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کی عادت ہے کہ غصے میں آ جائیں، دو چار مار لگائیں اور پھر اس کے بعد غصہ کر لیں اور غصے کے عالم میں گھر سے باہر نکل جائیں۔ تو برادران اسلام، یہ نہیں، نبوی طریقہ یہ ہے کہ غصے میں آئیں اور غصہ کرنے کے بعد قریب بٹھائیں انہیں، اور جو ہماری اولاد جو غلطی کی ہے اس غلطی کا نتیجہ انہیں بتائیں۔ اگر جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کا نتیجہ انہیں بتائیں کہ بیٹے میں اب تک تجھے اس لیے مارا ہوں، میں اب تک تیرے اوپر غصہ اس لیے کیا ہوں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، اس کی برائی یہاں تک پہنچے گی۔ اب تو چھوٹا ہے، لوگ تیرے اوپر نظر نہیں کریں گے، مگر جب تو جوان ہو جائے گا یہی عادت تیری جو ہے جڑ پکڑ جائے گی، لوگوں کے نظروں میں تو آ جائے گا، اس کے بعد تیرا حال یہ ہوگا، اس کے علاوہ وہ ہوگا آخرت کا حال۔ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں غلطی کے بعد اس انداز سے سمجھائیں، یقیناً امید ہے کہ نبوی طریقہ کارگر ہو کر ہی رہے گا۔ تو برادران اسلام، اپنے دلوں کو کب پاک کر سکتے ہیں ہم؟ وہ حدیث دیکھیے جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے کو پکڑ کر کسی آدمی کو اچھی بات یا ایک جو ہے ضروری بات سمجھانا ہے تو اپنے قریب بٹھا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر جو ہے سمجھاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کن فی الدنیا کأنک غریب، دیکھ تو اس دنیا کے اندر اس طرح رہنا کہ ایک اجنبی آدمی ہے، نہ تیری کوئی شان و شوکت ہے، نہ کوئی تیری اس دنیا کے اندر جو ہے جان پہچانت ہے، بلکہ ایک اجنبی آدمی آیا اور نکل گیا، کوئی پہچانے کوئی نہیں پہچانے، کوئی سلام کیے، کوئی بیٹھنے کی جگہ دیے نہ دیے، وہ بیٹھا اور اپنا کام پورا کر لیا اور نکل کر چلا گیا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، یا ایک مسافر کی طرح، اجنبی کی طرح تو زندگی گزار، یا تو ایک مسافر کی طرح تو زندگی گزار۔ جب ہی اگر ہم ایسا کریں گے تب ہی جو ہے دنیا کے حرص و طمع ہمارے دلوں کے اندر نہیں آئے گی۔ جب یہ دنیا کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے ہمارا دل آمادہ ہوگا۔ آج جو دل آمادہ نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے سامنے ہوتی ہے، تراویح میں پورا مکمل قرآن سن کر بڑے دور کے دن نہیں ہوئے، بڑے زیادہ دن نہیں ہوئے، پھر اپنے کالے کرتوتوں پر اتر آئے ہیں ہم، پھر ہماری وہی چال پرانی اس کی دہراتے ہوئے آ رہے ہیں ہم۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چاڑی چگلی اور لوگوں کو برے القاب سے پکارنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو نیچا کر کے دکھانا یا ان کو پیٹھ پیچھے پکڑ کر کھینچ کر ان کے نیچے اتارنے کی کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر آ گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام اور محبت ہمارے دلوں میں بس چکی ہے۔ اگر جیسے صحابہ کرام نے قرآن کو سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اپنے دل میں، اپنے رگ و ریشے میں اتارا تھا، اس طرح اگر ہم اتاریں گے، دنیا کی محبت کو نکالیں گے تو یقیناً ہم لوگ صحابہ کرام کی جماعت کی طرح تیار ہوں گے۔ تو برادران اسلام، ہمیں چاہیے
کہ ہم اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالیں. اب پھر اس کے بعد جو ایک دیکھیے عمل کرنے کی کوشش کیجیے, ہر عمل ہمارے لیے آسان لگے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں وہ باتیں بھی سکھائیں گے تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے. مکے والے, یہ قریش, یہ انصار کیا جانتے تھے؟ مر گئے, دفن ہو گئے, ہمارا جسد خاکی خاک میں مل گیا, اب ختم, ہماری دنیا ختم ہو گئی سمجھتے تھے. مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ تمہارے لیے خبر کی زندگی بھی ثواب اور عذاب پر مشتمل ہے. آخرت کا ایک دن ہے, روح قبض کی جائے گی اور اس وقت نیکی اور بدی کی بنیاد پر تمہاری روح قبض کیا جائے گا, اس میں نرمی اور سختی برتا جائے گا تمہاری نیکی اور بدی کی بنیاد پر. تمہارے نامی اعمال تولے جائیں گے, تمہاری زبان سے نکلے ہوئے ہر کلمے کو فرشتے محفوظ کرتے ہیں, اور تمہارا کیا ہوا ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو میں رکھ کر تولے گا. یہ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. صحابہ کرام کے دل نرم ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان, اپنے مال کو اللہ کے راستے میں جو ہے شہید کر دیا, قربان کر دیا, شہید کر دیا. آپ دیکھیے صحابہ کرام کے معاملے میں جب جنگ بدر میں 70 قریشی قتل کیے گئے تو جنگ احد میں 70 صحابہ بھی شہید ہوئے. کہ 70 صحابہ شہید ہونے کے بعد صحابہ کرام ڈر گئے, میدان جہاد میں جائیں گے تو ہمارے جانے چلے جائیں گے, اب آئندہ ہم جنگ نہیں کریں گے. آپ اٹھا کر دیکھیے اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر, دوسری جنگ جنگ احد, جس میں صحابہ کرام کے 70 لوگ جو ہے شہید ہوئے, تو اس کے بعد کتنی جنگیں نہیں لڑے گئے. یعنی جنگ میں جانے کے بعد اپنی جان کی حفاظت کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں تم میرا ساتھ دو, میدان جہاد میں آؤ اور میں تمہیں تمہارے جان بچانے کی گارنٹی میں دے رہا ہوں, کبھی بھی یہ نہیں کہا. تو برادران اسلام اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, جس کی وجہ سے اسلام یہاں تک پہنچا ہے. اگر صحابہ کرام کے دلوں میں دنیا کی محبت اگر ہوتی تو یہ دین یہاں تک نہ ہوتا, اور ہم لوگ کس حال میں ہوتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو برادران اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقصد مبعوث کرنے کا یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ان کو پڑھ کر سنائیں, قرآن کی تلاوت کریں ان کے سامنے اور ان کے دلوں کو پاک کرے, پھر ان کو ایسی باتیں سکھائیں علم اور حکمت کی. علم قرآن کا علم, حکمت حدیث حکمت کی بات ہے. قرآن اور حدیث کی باتیں انہیں سکھائیں اور آخرت کے متعلق انہیں بتائیں. تو برادران اسلام یہ مقصد تھا, اس مقصد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مکمل کر دیا. اب عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن اور حدیث کو اپنے سینوں میں اتارنے اور اس کو محفوظ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کو سنیں اور انسنی کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے رگ و ریشے میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو قسمہ قسم کی بیماریوں سے پاک فرما. اے اللہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک دوسرے کی دشمنی, عداوت, بغض, کینہ اپنے سینوں میں پالنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ بننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی ہماری کامیابی عطا فرما. اے اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رؤوف رب حلیم.